بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں ریکارڈنگ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو 10 ٹائم جو ہے پریکٹس کرنی ہے تو وہ تجوید کے لیسن کے لیے میں کہتی ہوں۔ وہ جو آیا ہم لوگوں نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، وہ تجوید کا پوری 30 منٹ کی آڈیو آپ کو بار بار سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تو تفسیر ہے نا ہلکی پھلکی سی جو ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بار بار پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کے تلفظ کی ادائیگی کے لیے ہے۔ وہ ایک آیت یا 2 آیتیں ہوں گی، ان کو بار بار رپیٹ کرنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گی، جتنا گڑ ڈالیں گی نا اتنا میٹھا ہوگا، جتنی شکر ڈالیں گی اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ، کہ جتنی محنت کریں گی اس کا پھل اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آج جو ہے ہم آیت نمبر 6 اور 7 کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ ابھی آپ دیکھیں الصراط and المستقیم دونوں کے ساتھ لام التعریف آ رہا ہے۔ اہدینا یہ 2 دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اہدی ہدایت دے اور نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اہدینا ہمیں ہدایت دے، ہدایا اور ہدا جو یہ دونوں ہیں، ہدایت راستہ دکھا اور راستہ چلا یا راستے پر چلا۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدی للناس کے لیے آیا ہے، ہدی للمتقین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ بار بار قرآن میں استعمال کیا ہے۔ آگے جو ہے الصراط راستہ، راستہ یہ جو ورڈ ہے نا الصراط، الصراط 45 ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ سو اگر آپ الصراط کا میننگ یاد کر لیتے ہیں راستہ ہے، اور آپ مجھے گمان بھی ہے بہت ساری سسٹرز کو پتہ بھی ہوگا، تو 45 ٹائم یہ قرآن میں ہوا تو 45% جو ورڈز ہیں قرآن کے وہ مجھے آ گئے ہیں۔ المستقیم سیدھا، مستقیم سیدھا 37 ٹائم قرآن پاک میں یہ ورڈ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ 45 ٹائم صراط ہے، 37 ٹائم المستقیم ہے، تو کتنے ورڈ آپ کو قرآن کے الحمدللہ آ جائیں گے اگر آپ تھوڑا سا اس کو فوکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ المستقیم خط مستقیم ہم کہتے ہیں یا سیدھی لائن ہم کہتے ہیں، استقامت نہیں مڑنا یا ہٹنا نہیں ہے، یہ سیدھے چلتے رہنا ہے۔ اور ال لگ گیا تو ال نے خاص کر دیا، انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں the book, the Quran, the way، تو اسی طرح اگر ال لگ جاتا ہے تو اردو میں اس کو کر دیا جاتا ہے خاص، وہ خاص کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ الصراط المستقیم راستے کی سیدھے یا سیدھے راستے کی یا سیدھا راستہ، ان تینوں ورڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے۔ آپ تصور کر لیں، آپ احساس کریں، آپ اپنے احتساب کا ارادہ کریں، آپ کریں کہ مجھے سمجھ آئے گی تو میں دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کے قابل ہو جاؤں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیں اور اس راستے پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں یا آفس میں یا کلاس میں یا دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت یا کسی کے ساتھ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، یا کہہ لیں کہ ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے سے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور حدیث کو بھی، یعنی کہ سنت پہ چلنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فل پیکج کے طور پہ ملتے ہیں، تو دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، دونوں کو پڑھنا ہے۔
اب ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتی ہوں؟ نہیں کر رہی۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ایک ضروری پہلو ہے، بہت اس کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت، ضلالت ایکچولی میں کہوں گی، ضلالت تو ضا سے ہوتا ہے نا، ضاد، ضلالت، گمراہی، یعنی کہ انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات یا غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو ہم برباد کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ عادت نمبر 10 ہم یہاں سے لے سکتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو ہماری عادت نمبر 10 آپ لے لیں کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، اور صرف مانگنی ہی نہیں ہے بلکہ اس پر چلتے رہنے کی دعا بھی کرنی ہے، پورے تصور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، اور دعا کرتے ہوئے اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ تعالیٰ جب تجوید کریں گے تو اس کی میں ٹرمینالوجی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ ہے، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، الصراط یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الصراط المستقیم راستہ سیدھا، الذین بھی پہلے پڑھ چکے ہیں 1080 ٹائم، یہ قرآن پاک میں ورڈ بار بار رپیٹ ہوا ہے، الذین الذین ان لوگوں کا وہ جو، ان لوگوں کا وہ جو، انعمت انعام کیا، نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیہم ان پر۔ اب یہاں پہ دو لفظ آ گئے ہیں، علی اینڈ ہم، علی اوپر، ہم ان پر۔ اب اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم سے سبق کیا ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اوبویسلی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑا غور کر کے اپنی نمازوں کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر انعام کیا۔ ان کے راستے کو معلوم کریں گے تو ان کے راستے کے پر چلنے کی دعا بھی مانگیں گے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم یہ دعا کیوں مانگیں یا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس دعا کو ہم سمجھ کر مانگیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے 4 اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے، اسی سے توقع رکھنا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اور بقیہ اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دعوت دوسرا کام، کہ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف مردوں کا کام ہے، اور مرد کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، اور علماء جس راستے پہ لگا رہے ہیں ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ سنت سے ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ قرآن سے ہے، بس ہم تنقید کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خود پڑھنا نہیں ہے، خود دیکھنا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ پڑھو، دیکھو، انڈرسٹینڈ کرو، خود سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ تیسری چیز تزکیہ، یعنی کہ پاکی، کہ لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا جائے اور اچھی چیزوں کو رائج کیا جائے، ان کی ترویج کی جائے، ان کی بڑھوتی کی جائے، ان کو بڑھایا جائے۔ قرآن ان کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کھلی جگہ جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اور چوتھا کام جو ہے نیکی کا حکم دینا، مطلب کہ برائی سے روکا جائے۔ ہم بہت ایزیلی دوسروں کو ہر جگہ پہ تنقید کر دیتے ہیں، برائی سے روک دیتے ہیں، لیکن
پہلے خود سے دور کریں، پھر دوسروں کو کہنے کی ضرورت محسوس ہوگی. دوسروں کو ہم کہیں گے. ہمارا الٹا سسٹم چلتا ہے، ہم کہتے ہیں دوسرے صحیح ہو جائے میری خیر ہے، مجھے تو سب کچھ سمجھ آ گئی ہے. ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بعد میں آئیں گے. کرنا ہے یہ کام، لیکن پہلے خود کی اصلاح کرنی ہے، خود کا تزکیہ کرنا ہے، خود کے اندر سے وہ چیزوں کو نکالنا ہے تاکہ دوسرے کو موقع نہ ملے کہ وہ ہمیں تنقید کر سکے. وہ الٹا ہم سے کہے کہ آپ کے اندر تو یہ چیز ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ 4 چیزیں کا حکم دے رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں. نیک اور صالحین اور شہداء لوگوں کا، صالحین کا یہی تو کام تھا، یہ انہوں نے کیے. آگے کیا کیا دیا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام پانے والوں کے لیے. انعام پانے کے لیے ہم کو یہ 4 کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اس کام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوچی جس کو بولتے ہیں نا، پلیٹ جیسے صاف کرتے ہیں، اسپنج لیتے ہیں، فیری ڈالتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اندر کو صاف کرنا ہے. اپنے دلوں کے اندر جو زنگ لگ چکے ہیں ان کو صاف کرنا ہے اور اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے. یہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. عادت نمبر 11 ہم یہاں سے لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے رول ماڈل بننا ہے، اچھی نمونہ بننا ہے، یا اچھی مثال بن کے دوسروں کے سامنے آنا ہے، اچھی مثال کے طریقے پر چلنا ہے. اور وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا ہے. ہمیشہ ٹک لسٹ بنائیں، چیک لسٹ بنائیں. ان کو ان کے جیسا عمل جو ہے کرنے کا پلان کرنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اوبویسلی انسان ہے، 100% تک نہیں جائیں گے، لیکن بار 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 کوشش کرنے سے، پلان کرنے سے، احتساب کرنے سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کے لیول تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت، پورے تصور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے. پھر پریکٹس آپ نے کرنی ہے صراط الذین، دماغ میں لے کے آئیں ان لوگوں کا راستہ جس سے اللہ تعالیٰ تو خوش ہو گیا. ہم بھی چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے. انعمت علیہم. آگے ہے غیر المغضوب علیہم، غیر نہ، المغضوبی غضب کیا یا غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیر نہیں اس کے علاوہ. اور یہ 147 ٹائم لفظ جو ہے قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے. مغضوب جو ہے، مغضوب غضب سے ہے، غین ضاد با. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ظلم مظلوم پر کیا جاتا ہے، مغضوب جس پر غضب کیا گیا ہو. آگے ہے علیہم، ان پر. علی یہاں پہ پھر 2 لفظ آ رہے ہیں، علی پر، ہم ان. ولضالین، اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، الضال لام لام دلل سے، ولا اور نہ. وا ان لا 2 لفظ ہیں، وا اور لا نہیں. ولضالین، وا اور لا نہیں نگیشن کے لیے آتا ہے. الضالین ضلالت، ضال گمراہ ہونے والا. ضال and ضالین اس کی جمع ہے. and 14 ٹائم یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہوا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین سے اللہ ایسے لوگوں پر غضب ناک ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. بولے آمین یا رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، بڑا فیمس ہو کے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا اپنا چال ڈھال رکھتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ویسی زندگی یا سٹیٹس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو کرتے 100 دفعہ ان کو فالو کریں، اور اگر نہیں کرتے تو اپنے آپ پر دیکھیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی پہ کتنا انفلوئنس ڈالا ہے. آپ ان کی زندگی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کو جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. ضالین جو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے،
صحیح علم حاصل کرنے کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ان کو نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت وہ نکالتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ کہہ کے دیکھیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، بہت بیزی ہوں. ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو سیکھنا آسان ہے. ہم آگے پڑھیں گے یہ آیت، اس لیے اس کے لیے پلان بنائیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں. اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نام جو ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم آیت نمبر 12 کو لے لیتے ہیں کہ برے ماڈل یا نمونے یا مثالیں ان سے دور رہنا ہے، دور بھاگنے کی کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے، ہمیں ان سے بچائے. اب جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے پورے دل کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، دعا کرتے ہوئے وَلَضَّالِّينَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا جس پر تو جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگیوں کا انتخاب کر لیا تھا. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ کے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ کبھی بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے دور نہ کرے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. انشاءاللہ باذن اللہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تجوید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، عام طور پر اس میں پائی جانے والی جو غلطیاں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اہدنا مجہول اور صحیح ادائیگی میں فرق وہ ہم اس کو نہیں کر پاتے. بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو کسرہ ہے اس کو پھیلا کے پڑھتے ہیں، یہ مجہول ہے. اہدے نہیں ہے، اہدی. ہاں کے تلفظ کو ہا کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں یا اس کو مکمل نہیں کرتے. گیو دا اس کے اندر جو ہمس آ رہا ہے اس کو تھوڑی سی ٹائمنگ آپ نے دینی ہے، اس کو مکمل ادا کرنا ہے اور دال کی کسرہ کو کلیئر کرنا ہے. اہدی، اہدی. اسی طرح نصراط المستقیم، نصراط اب اس کو جب ہم کریں گے نون ہے اس کے ساتھ الف ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، الف کو ڈراپ کر دیں گے، لام کو ڈراپ کر دیں گے. کیونکہ صاد کے اوپر جو ہے شد آ رہی ہے، ہم نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور را کو موٹا کریں گے. ہم کرتے کیا ہے یہاں پہ غلطی، صاد کو سین میں بدل دیتے، نسی را کو بھی موٹا نہیں کرتے، اور تا کی بجائے تا 2 نقطوں والی ہے وہ پڑھ دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نصراط ہم پڑھتے ہیں نصیرات نصیرات. سین اور صاد کے مخرج کو ہم کس طرح سے پرناؤنس کرتے ہیں؟ مخرج دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے. میری زبان کی جو ٹپ ہے لوور انسائزر کے بیہائنڈ رہنے سے ادا ہوتا ہے، لیکن سین اینڈ صاد دونوں صفیریاں ہیں. سین وسلی ساؤنڈ ہے، صاد کا بھی وسلی ساؤنڈ ہے. سین لائٹ ہے، اس میں میری زبان بالکل ریلیکس رہتی ہے، اور صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اس میں میری زبان کا پچھلا حصہ اور میری زبان کا مڈل والا حصہ اوپر اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے صاد جو ہے پرناؤنس ہوتا ہے. نصیرا نہیں کریں گے، نصیرا، نصو سو 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 سی، نصیرات. اوکے انشاءاللہ. اور نارملی قاعدہ تو یہی ہے کہ زبر کے بعد جو خالی الف آتی ہے ہم 2 کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے، لام شمسیہ آ رہا ہے اور صاد کے اوپر شدہ آ رہی ہے، تو ہم ان دونوں کو ڈراپ کرتے ہوئے نون کو صاد کے ساتھ ملا دیں گے. اب تا اینڈ تو کا ڈفرنس کیا ہے؟ تا اینڈ تو دونوں کیا مخرج سیم ہے، ٹپ آف مائی ٹانگ ٹچنگ دا اپر، جو اوپر والی گمز ہیں نا ان کو ٹچ کرتی ہے. صرف فرق جو ہے وہ تفخیم کا ہے، فرق جو ہے ہیوی لیٹر کا ہے. تا 2 نقطے والی جو ہے وہ باریک ہے، ٹھیک ہے، اور تو جو ہیوی ہے اس میں اگین استعالہ پایا جاتا ہے، اس میں اتباق پایا جاتا ہے. مڈل کا زبان کا حصہ اور پیچھے جو میری زبان کی جڑ ہے وہ اوپر اٹھے گا. مخرج دونوں کا سیم ہے، ایک لائٹ لیٹر ہے، ایک میں تفخیم نہیں ہے، ایک میں ہے، ایک مرققہ ہے، ایک مفخمہ ہے. مفخمہ میں میں تفخیم ڈالوں گی، میری زبان کا مڈل پارٹ اور پچھلا حصہ اوپر اٹھے گا، تو پھر وہ تو جو ہے وہ ادا ہوگا. اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں.
نا کو مجہول نہیں پڑھیں گے، اس سے بچیں گے، زیر کو مجہول نہیں پڑھیں گے، صاد کی جو شدہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، را کو موٹا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ الف بھی موٹا ہوگا، اور تو کو بھی ہم موٹا اس کی ادائیگی کریں گے، اور لام جو ہے اس پہ کلکلا نہیں کریں گے، اس کو باریک پکڑ کے رکھیں گے مخرج کے اوپر. نصراط نصراط نصراط. اب جب میں پریکٹس کی بات کرتی ہوں میں 10 دفعہ یہاں پہ رپیٹ نہیں کروں گی، میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ رپیٹ کروں گی. آپ نے یہاں پہ پوز کرنا ہے، اپنی آڈیو کو ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ خود اس کی پریکٹس کریں. نصراط نصراط مستقیم آگے ہے، ٹھیک ہے، مستقیم. اب مستقیم میں ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، میم کی جو پیش ہے نا اس کو مجہول کر، موس نہیں ہے، میم پیش سین سکون مس، اور تا کو جو ہے اس کو آپ تا نہ کریں، مست، اور قاف جو ہے قاف کسرہ قی مخفمہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس سے اعلیٰ لیٹر ہے، تفخیم لیٹر ہے، اس میں تخفیم آئے گی، تو میں نے اس کی تفخیم نسبی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں کہ مستقیم، نو، میم راؤنڈ اپنے لپس کریں، ٹائٹلی اس کو پکڑیں یا دمہ کو پرناؤنس کریں. مستقیم قوقی مستقیم نو، یہ صحیح پرناؤنسیشن نہیں ہے. قاف ان دا کاف مخرج جو ہے سیم مخرج ہے، تھوڑا سا فرق ہے. قاف جو جڑ سے آ رہی ہے اور کاف جو لائٹ کاف ہے وہ تھوڑا سا آگے میرے سافٹ پیلٹ اور ہارڈ پیلٹ یہاں پہ مل رہے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کاف جو ہے لائٹ لیٹر ہے اور قاف جو ہے تفخیم لیٹر ہے اور تفخیم نسبی یہاں پہ بن رہا ہے. اب پوری غور کے ساتھ اب دیکھیں، میم کی دمہ کو میں نے باریک پڑھنا ہے، سین کے لیے میں نے اچھی طرح سے سین کے مخرج پہ جانا ہے اور صفیر اس میں سے آواز نکلے سیٹی کی وہ کرنا ہے. تا کو لائٹ تا پڑھنا ہے، قاف کو ہیوی قاف پڑھنا ہے، میک شور میری زبان کا پچھلا حصہ جڑ جو ہے وہ قوے کو جا کے لگے، اور میم کے لیے میں نے اس کی فتحہ کو کلیئر کرنا ہے. مستقیم مو نہیں کرنا، راؤنڈ کر رہی ہیں آپ لپس لیکن اس کو ٹائٹ نہیں کریں، ٹائٹ کریں تاکہ ساؤنڈ آپ کا باریک نکلے. مستقیم. اب انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں پورے سنٹینس کی. اہدنا الصراط المستقیم. اپنے ہا کے مخرج کو دیکھنا ہے، کسرہ کو مجہول نہیں پڑھنا، پھیلا کے نہیں پڑھنا. صاد کے مخرج کو دیکھنا ہے، را کو تفخیم لیول دینا ہے، فرسٹ تفخیم لیول ہے، طا سیکنڈ تفخیم لیول ہے، اینڈ ال کو باریک پڑھنا ہے اور اس پہ کلکلا نہیں کرنا. اگین مس کو سین پڑھنا ہے، اینڈ تا کو تا ہی پڑھنا ہے، طا نہیں کرنا، اور قاف کو قاف پڑھنا ہے، کاف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. پوری غور و فکر کے ساتھ کوشش کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے اس کو، اینڈ انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب صراط کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم صاد کو سین پڑھ دیتے ہیں اور آ کی تفخیم نہیں کرتے، طا کو ہم تا پڑھ دیتے ہیں. الذی کو وی سافٹلی وی پڑھنا ہے، ہم زی کر دیتے ہیں، صفیریہ زی بنا دیتے ہیں. انعمت امتا، عین کو ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں، جہاں کہیں حمزہ آتا ہے وہاں پہ عین میں بدل دیتے ہیں. اسی طرح علیہم کو عین پڑھنا ہے، اس کو ہم علیہم پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں ہم 4 ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ لہنجلی غلطیاں ہیں. صاد کو موٹا نہ پڑھنا، ذا کو سافٹ نہ پڑھنا، عین کو حمزہ پڑھ دینا، اور عین کو اگین حمزہ پڑھ دینا. تو یہ 4 غلطیوں کو آپ غور اس پہ کیجئے. آگے کیا ہے، صراط الذی
سرا صاد کی جو زیر ہے اس کو سو پھیلا کے نہیں پڑھے، سرا صراط الذین، ان تا کو تا میں نہیں بدلیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ سین اینڈ دا صاد مخرج ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کیا تھا کہ سین جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے اینڈ صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے. اس میں ہماری زبان کا پچھلا حصہ اور مڈل والا حصہ اوپر اٹھتا ہے. اسی طرح تا اینڈ تا کو بھی ہم نے کیا تھا. تا جو ہے ٹپ آف مائی ٹونگ، اوپر والے جو سامنے والے گمز ہیں ان کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. لائٹ تا آسانی سے ادا ہو جاتی ہے، جبکہ ہیوی تا کے لیے مجھے مڈل والی زبان کا مڈل کا حصہ اور میری زبان کا جو جڑ ہے اس کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح سافٹ وا اینڈ زا ہے. جو سافٹ وا ہے وہ میری زبان کی جو نوک ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں سافٹلی سے ہم لا کے تو اس کو یہ والا ساؤنڈ دیتے ہیں، اور جو ہے زا وہ سفیریا ہے، اس کا وسلی ساؤنڈ آتا ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. صراط الذین، صرا صاد تفخیم ہے، را تفخیم ہے، طا تفخیم ہے، ٹھیک ہے، ہیوی لیٹرز ہیں. را ہیوی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اس کو آپ غور سے کریں. اور لام کی جو شدہ ہے اس کو پکڑنا ہے، اس پہ کلکلا نہیں کرنا. وی جو ہے وہ سافٹ پڑی جائے گی. صراط الذین، صراط الذین. آگے انعمت، ان نون کے اوپر کلکلا نہیں کرنا، ان اس کو پکڑنا ہے. عین نو امتا، ان امتا، ان امتا نہیں ہوگا. اور نون کے لیے جو ہے میری زبان کی ٹپ ہے ان، اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کی گمز کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. انعمتا، انعمتا، انعمت دو سے انعمت، انعمت نو، انعمت سافٹلی اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اسی طرح علیہم، عین کو حمزہ میں نہیں بدلنا، اور یا کے اوپر جو سکون ہے اس کو موٹا نہیں کرنا، اور ہا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اس کو پھیلا کے نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا. علیہم نہیں، علیہم، 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 کیونکہ لئی جو ہے لین ہے نا، اور لین لیٹر جو ہے وہ سافٹلی پڑھا جاتا ہے. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. پورے سنٹینس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پورے غور کیجئے. جو ہیوی لیٹر ہے ان کو ہیوی کرنا ہے، جو سافٹ ہے ان کو سافٹ پڑھنا ہے. عین کے مخرج پہ جانا ہے، حمزہ اس کو پرناؤنس نہیں کرنا. مد لین ہے اس کو لین پڑھنا ہے، اور جتنی بھی کسرہ آ رہی ہیں ان کو میں نے مجہول نہیں کرنا. صراط الذین انعمت علیہم، میم کو کلیئر پرناؤنس کرنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم ان کو پرناؤنس کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. غائن جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں غی، غی نو، غا، غی نو، غی، غی. اس کو موٹا تو کر رہے ہیں لیکن ساؤنڈ باریک نہیں کر رہا ہے. مخرج پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو تفخیم آنی ہے وہ نہیں لے کے آتے. یا کے اوپر جو سکون ہے اس کو ہم غیر ال نو، غا، غا، غیر ال. یہاں پہ مدلین بھی بن رہی ہے، یا سے پہلے زبر آ رہی ہے. تو آپ کی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، جو جڑ ہے وہ اٹھے گی، اور مدلین اس کو سافٹلی آپ پڑھیں گے، را کی کسرہ کو مجہول نہیں کریں گے. غیر ال، غیر ال، غیر ال، غین کو پکڑ کے رکھنا ہے. مغضوبی، مغضوبی، اس کو ہم یہ نہیں پڑھنا ذو نہیں پڑھنا، ذو نہیں ہے، ضاد، ذو، مغضوبی. اب اس کو پکچر آپ کے سامنے، اس کو اپنے دماغ میں لے کے. غین کے لیے میں نے غین کو موٹا کرنا ہے، ضاد کے لیے ضاد کی دمہ کو بھی میں نے کلیئر کرنا ہے، ضاد مخرج کو بھی. ضاد مخرج جو ہے پیچھے والی جڑوں سے آگے لام کے مخرج تک آتی ہے. واو ساکنہ ہے، اینڈ با کی کسرہ کو کلیئر کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا پکڑیں. مغضوبی،
مغضوب علیہم اگین عین کلیئر پڑھنا ہے اس کو علیہم نہیں پڑھنا علیہم 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 نہیں کرنا علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں ولزالین ولزا نہیں ہے ولدا نہیں ہے ضاد ہیوی ہے اور اس کی ضاد 6 کاؤنٹ مد کو جو ہے 6 کاؤنٹ مد کرنا ہے. ابھی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ضاد کو ہیوی کرنا ہے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. لام کی شدہ کو میں نے پکڑ کے رکھنا ہے. ضاد مخرج پہ دیکھنا ہے اور نون کے مخرج کو کھانا نہیں ہے بلکہ پرناؤنس کرنا ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. اب یہ بھی نہیں کرنا وَلَا نو لام لائٹ وَلَا ضاد کو ہیوی کرنا ہے وَلَا الضَّالِّينَ. اب ان سب کی پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.